السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، سچی حکایات کے 25ویں ایپیسوڈ 25ویں درس کے ساتھ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 80، خون ہی خون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب رفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، گرز ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ وہ اس نئی مصیبت سے بہت پریشان ہوئے، جو پانی بھی وہ اٹھاتے ان کے لیے وہ خون بن جاتا تھا۔ قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل پانی نکالتے تو پانی نکلتا، جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا تھا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں، ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورتیں کہنے لگی، تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورتوں کے منہ میں پہنچا خون بن گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے تنگ آ کر فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ایک مرتبہ اور دعا کیجیے، اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ سبق: اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدستور اپنے کفر ہی پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ حکایت نمبر 81، فرعون کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی، اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم فرمایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں، ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں ادھار کے طور پر اپنے زیور دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیور
اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے۔ پھر سب بنی اسرائیل کی عورتیں بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل سے 2 گنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آگے دریا بھی آ گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارک دریا پر مارا تو دریا کٹ گیا، اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا پار کرنے لگے۔ جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچے تو وہ بھی دریا پار کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، ان سب کو ڈبا دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ سبق: حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ حکایت نمبر 82۔ نمک حرام غلام۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک سوال لے کر آئے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی اور پھر اس کی ناشکری کی، اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ اس پر فرعون نے جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے، اس کے مقابلے آئے، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے پیش کر دیا اور اس کو اس نے پہچان بھی لیا۔ سبق: انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کو تیار رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج کی حکایات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت فرعون اور فرعونیوں جیسے نافرمانوں باغیوں کو بھی بار بار توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو اور جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے نفس کے تابع کر دیا ہو، وہ بار بار مہلت ملنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی سے، اپنے کفر سے باز نہیں آتے اور ان کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔